محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شدید تکلیف ہے امام الانبیاء کو، بے ہوش ہو گئے. انسان تھوڑی بہت تکلیف سے بے ہوش نہیں ہوتا، ایسی تکلیف سے بے ہوش ہوتا ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو جائے، استطاعت سے بڑھ جائے. بے ہوش ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے شدید تکلیف تھی. کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، ظہر کا وقت تھا. زبان پر سب سے پہلے لفظ یہ تھے آپ صلی الناس، جماعت ہو گئی، لوگوں نے نماز پڑھ لی باجماعت. ہماری ماں کہتی ہے نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. اور میرے بھائیوں غور کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا پانی لاؤ. میں بخاری شریف کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، کتاب الاذان ہے صحیح بخاری میں 687 نمبر حدیث ہے. حدیث لمبی ہے، میں آخری لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ خود جا کے پڑھ لینا. پانی لایا گیا، امام الانبیاء نے غسل کیا، نماز کے لیے جانے لگے. دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی، دوبارہ بے ہوش ہو گئے، پھر بے ہوش پڑے ہوئے. کچھ دیر بعد پھر ہوش آیا تو پہلا کلمہ زبان پر یہ ہے صلی الناس، جماعت ہو گئی، لوگوں نے باجماعت نماز پڑھ لی. پھر جواب ملا نہیں آپ کا انتظار ہو رہا ہے. دوبارہ پانی منگوایا، غسل کیا، اٹھنے لگے، تیسری مرتبہ پھر بے ہوش ہو گئے. میرے محترم بھائیوں، چشتیاں کے رہنے والے محمدیوں، اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے غور کرنا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس شدید ترین تکلیف کی حالت میں فکر کس چیز کی؟ نماز، ہے؟ نماز. کبھی ہمیں بھی نماز کی اتنی فکر ہوئی؟ ہاں، بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، تکلیف اتنی شدید ہے، اور اس کو فکر ہے نماز کی جس کی اللہ نے زندگی کی ساری کمیاں کوتاہیاں معافی ہوئی تھیں. جو جنت میں مقام محمود پر سب سے بلند اونچے مقام پر یقیناً فائد ہو گئے، اور جو جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگوں کی سفارش کر کے جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل کریں گے، ان کو نماز کی اتنی فکر. اور ہمیں کتنی فکر ہے؟ تیسری مرتبہ ہوش آیا نا، بے ہوشی کے بعد، تو آپ نے کچھ افاقہ محسوس کیا اپنے جسم میں، کوئی شدت میں کمی آئی. آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ. ایک کندھے کو حضرت عباس، دوسرے کو حضرت علی رضی اللہ عنہما نے سہارا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد لے جا رہے ہیں. اور بیان کرتی ہیں میری اور آپ کی ماں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، زمین پر لینے کہتی جا رہی ہیں. اتنی طاقت نہیں تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اثر میں آپ اپنا خود پاؤں اٹھا کر آگے رکھ سکتے. دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں، اور اس حالت میں بھی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس حدیث سے مسئلہ استفاد کیا، مسئلہ نکالنا. باب ہے بندہ کتنا کو بیمار ہو تو اس کو جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت ہے. یہ حدیث لا کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ سمجھا رہے، دو بندوں کے سہارے سے گھسٹتے ہوئے پاؤں لے کر بھی مسجد میں جانا ممکن ہو تو گھر میں، دفتر میں، اپنی جگہ پر نماز نہیں ہوتی، باجماعت نماز پڑھنی. اتنا بڑا فریضہ اس کا ہوتا. اللہ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا، کھڑے ہو کر پڑھو. نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر، یہ نہیں کہا کہ تمہارا ایک رکن رہ رہا ہے نماز نہیں ہونی، چھٹی کیا اس وقت تک. کہا بیٹھ کر پڑھ لو، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیٹے ہوئے پڑھ لو، دائیں پہلو پر لیٹ جاؤ، لیٹے لیٹے پڑھ لو، نماز چھوڑنے کی اجازت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. وضو نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، پانی نہیں ہے، بیمار ہو، نماز کی چھٹی نہیں ہے، تیمم کر کے پڑھ لو، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں. اور اگر تیمم بھی نہیں کر سکتا کوئی بندہ، اللہ نہ کرے میرے بھائیوں چشتیاں والوں، ہم میں سے کوئی بندہ اتنا شدید بیمار ہو، گھر میں چارپائی پر یا ہسپتال میں بیڈ پر پڑا ہوا، ایک بازو پہ گلوکوز، دوسرے پہ بلڈ کی ڈرپیں چل رہی ہوں، پیشاب کی ناری لگی ہوئی ہو، پیشاب کپڑوں پر بھی گرا ہوا ہے، بستر پر بھی گرا ہوا ہے، کپڑے بھی پلید ہے، بستر بھی پلید ہے. اس حالت میں مریض پڑا ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا. اس بیمار کے پاس اس کے کپڑے بستر بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو وضو تیمم کروانے والا بھی پاس کوئی نہیں ہے، خود ہلنے جلنے سے قاصر ہے. مگر
اس بیمار کی عقل اور اس کے ہوش و حواس کام کر رہے ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، چشتیاں کے رہنے والوں، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے پروردگار کی، اس حالت میں پڑے مریض کو بھی اللہ نے نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں دی۔ وہ بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، پلید کپڑوں میں، پلید بستر پر جیسے پڑا ہے ایسے ہی پڑھ لے، رب ایسے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اتنا بڑا فریضہ رب نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، جب سے رب العالمین نے اپنے نبی کو مدینے سے، مکے سے بلایا، ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پر 5 نمازیں دے کر دنیا میں بھیجا، اس دن سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری سانس تک کعبے کے رب کی قسم ہے امام الانبیاء نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی، زندگی میں ایک نماز نہیں چھوڑی، ایک نماز نہیں چھوڑی، نہیں چھوڑی۔ قضا ہوئی ہیں آپ کی نمازیں جنگ احزاب کے موقع پر مغرب کے بعد ساری پڑھ لی، چھوڑی اللہ کی قسم ایک نماز نہیں، زندگی میں ایک نماز نہیں چھوڑی۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کا عمل۔ آج دنیا میں 1.5-2 ارب کلمہ پڑھنے والے اہل حدیث، اہل سنت، مومن، مسلمان، عاشقان، غلامان، صدقے والی، قربان کے نعرے لگانے والے، دیانتداری سے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی دکانوں کے شٹر ڈاؤن کر دیتے؟ کتنے لوگ ہیں جو دفاتر میں چلتا ہوا قلم روک لیتے ہیں؟ کتنے ٹیوشن سینٹر ہیں ہمارے شہروں میں، بستیوں میں، جہاں اذان سن کر وہ تعلیمی سلسلہ روک کر نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں؟ کتنے سکول ہیں، کتنے کالج اور یونیورسٹیاں ہیں ہمارے ملک میں جہاں اذان سن کر سب کچھ رک جاتا ہے اور اللہ کا سب سے بڑا فریضہ اپنے بندوں پر اس کی ادائیگی کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ بتائیں کتنے سکول ہیں، کتنے کالج ہیں، کتنے ٹیوشن سینٹر ہیں، کتنی دکانیں منڈیاں ماری ہیں، کتنے دفاتر ہیں؟ ناراض نہیں ہونا، میں دیکھیں میرے بھائیو، اللہ کی قسم ہمارا پورا معاشرہ بے نمازوں سے ہٹا پڑا ہے، ہٹا پڑا ہے، محلوں کے محلے، آبادیوں کی آبادیاں، شہروں کے شہر کعبے کے رب کی قسم بے نمازوں سے بھرے پڑے۔ اذانیں ہوتی ہیں کان پر، جوں تک نہیں دکھتی۔ کسی مسجد میں چلے جاؤ، محلہ گنجان آباد، مسجد بڑی پیاری خوبصورت، ایسی لگے ہوئے، نمازی کتنے؟ 4-5، 1.5 صف، 2 صفحے، 3 صفحے مرکز، ایسے ہی ہے نا؟ باقی سارے بے نماز بھرے پڑے، پورے کے پورے خاندان اور معاشرے۔ دیانتداری سے بتائیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو آپ، میری طرف کی بات نہیں کرنا، دیانتداری والی بات کرنی ہے۔ یہ جتنے بے نمازوں سے بھرا پڑا ہے ہمارا معاشرہ، ان کے بارے میں میرا تو حسن ظن ہے کہ ان کے دل میں یقین ہے کہ اللہ بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، نبی بھی سچا ہے، اسلام بھی اللہ کا براق دین ہے، یقین ہے ان کے دلوں میں، اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن حکم اللہ کا نہیں مانتے، محمد رسول اللہ کی اتباع نہیں کرتے۔ دل میں یقین یہودیوں کے بھی تھا، دل میں یقین عیسائیوں کے بھی تھا، حکم اللہ کا انہوں نے بھی نہیں مانا، محمد رسول اللہ کی اتباع انہوں نے بھی نہیں کی، وہ رہے یہودی کے یہودی اور عیسائی کے عیسائی، اور میں وہی 2 کام کر کے، نبی کا رب کا حکم چھوڑ کر، نبی کی اتباع چھوڑ کر، میں مومن کا مومن، وہ کافر کے کافر۔ ٹھیک ہے یہ کیوں جی؟ نہیں، انصاف ہے، نہیں، دیانتداری ہے۔ مومن ایسا مجھ سے ایسا دیانتدار ہوتا ہے؟ کدھر آئی ایمان؟ اگر یہ بے نماز معاشرہ جو بھرا پڑا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اگر ان بیچاروں کو ایمان کی، الف اور بے کی سمجھ ہوتی تو یہ سارا معاشرہ بے نمازوں سے بھرا ہوا نہ ہوتا۔